آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے بخل کی۔ بخل کے معنی ہے ہاتھ بند کر کے رکھنا اور کنجوسی کرنا۔ بخل کی مذمت کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے۔ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو انسان شریعت کے مطابق بخیل پایا جائے، اس کے بارے میں احادیث اور آیات تو ہم نے پڑھ لی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ بخل کا انتہائی درجہ ہے، جبکہ اس سے کم تک درجے میں بھی بخل ہو سکتا ہے۔ بخل کا دائرہ اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بخل کس طرح ہوتا ہے۔ بخل کی کئی صورتیں ہیں، واضح گناہ میں شامل ہیں، یعنی ایسا بخل جسے شریعت بخل کہہ دے تو وہ باعث وبال ہے۔ چنانچہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بخل کیا ہے، یعنی جس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے اس کو بخل کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے مگر اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مٹھی بند کر لیتے ہیں۔ زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، دھن ہے، دولت ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آدمی اپنی زیر کفالت افراد پر خرچ نہ کرے تو یہ بھی بخل ہے۔ بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی استطاعت کے باوجود ان پر خرچ نہ کرنا، یہ بھی بخل کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین پر خرچ نہیں کرتا لیکن ساری دنیا کے رفاہ عامہ کے لیے پیسے دیتا ہے، پھر بھی وہ بخیل ہے۔ اس طرح کوئی شخص بیوی کو نان نفقہ دیتا، کنجوسی کرتا ہے، ہاتھ کھینچ کر رکھتا ہے، یا علاج معالجے پر خرچ نہیں کرتا، اولاد کی تعلیم پر خرچ نہیں کرتا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے غریبوں کو آٹے کی بوریاں ضرور دیتا ہے، تو یہ بخل کی نشانیاں ہیں۔ عبادات میں بخل کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات نہ کریں، اور اگر کریں تو پوری نہ کریں۔ مثلا نماز پڑھیں تو کم پڑھیں، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کریں۔ پیسہ ہے، صحت ہے، جا بھی سکتے ہیں لیکن حج سے غافل رہیں۔ مروت میں بخل، مروت کے لیے انگریزی لفظ چیوری کا استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں مروت کے معنی رواداری کے ہوتے ہیں یا کسی لحاظ رکھنا۔ پاس آتے ہیں کہ یہ مروت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لاطینی زبان میں ویر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مرد۔ مروت میں بخل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ تنگی کرے۔ مثال کے طور پر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو واپس نہیں کر رہا، یا کچھ دن صبر کرتا ہے پھر سختی کرتا ہے، تو یہ مروت میں بخل ہے۔ ایسے موقع پر بندہ مومن کی رواداری کو مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ مروت کا تقاضا ہے، اور ایسا نہ کرنا مروت میں بخل ہوگا۔ ایک مالدار آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے کرندے سے کہہ رکھا تھا کہ اگر مقروض اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے مہلت دے دینا۔ جب یہ شخص مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کو معاف فرما دیا کہ جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے میں بندہ سختی نہ کرے اور دوسروں کا حق دینے میں محتاط رہے، وقت پر ادا کرے، بلکہ حق واجب ہونے پر حق سے زیادہ ہی دے، اور اپنا حق لینے میں زیادہ مروت سے کام لے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ شریعت کے لحاظ سے بھی بخل ہے کہ دوسروں کا حق مار لیا جائے اور اپنے حق کی وصولی سختی سے کی جائے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی مروت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کی معمولی کوتاہیوں کی وجہ سے تنخواہ کاٹنا، پر وقت پیسے نہ دینا، کم تنخواہ دینا، غریب آدمی کے زیر کفالت کئی افراد اور اس کے لیے ایک دن تنخواہ دیر سے ملنا بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نوکروں سے زیادہ قابل تحسین کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، باقاعدہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا نوکر صفائی کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے، گاڑی لاتا ہے، چوکیدار ہے، سودا سلف بھی لاتا ہے۔ ہمارا ملازم تو صرف کچن سنبھالتا ہے اور 5000 روپے لیتا ہے، پھر کوئی کہتا ہے بے وقوف ہو، ریٹ خراب کرتے ہو، بہت زیادہ دیتے ہو، عقل مند سمجھا ہے خود کو، نوکروں سے سارا کام لیتے ہو، ان کو تنخواہیں دیتے ہو، اپنے ماتھے سے کام لیں تو اس کو تھوڑا معاوضہ دیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ بعض لوگ اتوار بازاروں میں جا کر سینکڑوں بلکہ ہزاروں روپے کی خریداری کرتے ہیں اور وہاں مزدوروں سے نوکریاں اور سامان اٹھواتے ہیں، جو وزن اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے، گھنٹوں آپ کے ساتھ رہتا ہے، آخر میں اسے 5 یا 10 روپے پکڑا دیتے ہیں۔ یہ سراسر بخل ہے۔ جہاں آپ نے 2-3 ہزار کی شاپنگ اور بیچارے مزدور کا 1 گھنٹہ بھی لیا ہے، اسے 100 روپے دینے میں کوئی حرج نہیں، نیک بھی ملے گی، دعا بھی ملے گی، اور اللہ راضی بھی ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرے گا۔ بعض لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نکالتے گھبراتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے گھبراتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ اگر ملازموں کی معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہیں
یا بوڑھے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ایک ہی کمانے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی تنخواہ دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے ملازمین کے عزت نفس کو بار بار مجروح کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے ملازم کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تنخواہ اس طرح کٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا حق ہے۔ یہ اتنے دن نہیں آیا، یہ اتنے دن کہاں غائب تھا، یہ دیر سے کیوں آیا؟ یہ اس کی تنخواہ میں بخل ہے۔ بخل سے نفرت۔ معاشرے میں امیر لوگ اور غریب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حرص کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر بخل سے کام لیتے ہیں اور غریب یہ سوچتا ہے کہ کاش اس کا مال میرے پاس آ جائے۔ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کے دور میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، لیکن ان میں یہ چیز بالکل نہ تھی۔ ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کی ضروریات کا احساس کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ خواہشواری کا لیبل لے کر بھی بخل کرتے ہیں۔ خواہشواری کو ہم اللہ تعالیٰ کے نظام اور حکم میں ہی رکھتے ہیں۔ مروت میں بخل کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بہن بازار جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دام کرانے میں حجت بازی کرانا شروع کر دے۔ اب ایک ٹھیلے والا کھڑا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر شام تک اس کا مال نہ بکا تو خراب ہو جائے گا، لہذا شام کو نقصان سے بچنے کے لیے مجبوراً وہ کم قیمت لگاتا ہے، لیکن آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مزید کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو دے دیتا ہے، لیکن آپ سوچیں گے 10-20 روپے یا 50 روپے کے پیچھے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، اس کے بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں آ جائیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے وہ کپڑے لے جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ صدقہ میں بخل۔ صدقہ خیرات کرتے وقت گھٹیا ترین چیز دینا کھلا بخل ہے۔ صدقہ خیرات میں بخل کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہم خیرات کے لیے نکالتے ہیں وہ ہوتی ہی پرانی ہیں، رنگ اتر چکا ہوتا ہے، گھس چکی ہوتی ہیں۔ باقی سوٹ جو پرانے ہوتے ہیں ان کا ہم صدقہ نکالتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ پھل دینے میں جلدی نہ کریں، گوشت، گردن اور ہڈی پر تھوڑے تھوڑے سے گوشت والی بوٹی پلیٹ میں ڈال کر صدقے میں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، آپ کے الگ۔ مروت میں بخل یہ بھی ہے کہ نوکر صوفے پر ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ اس کے بیٹھنے کی جگہ تو زمین ہی ہے۔ اگر وہ کہے ہمت کر کے صوفے پر بیٹھ جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے برابر بیٹھ گیا ہے۔ جب تک چاروائیوں کا رواج تھا، برابری تھی، لوگ ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب تو صوفوں کا زمانہ آ گیا ہے، تو صوفے میں اگر آپ کا ملازم آپ کے سامنے بیٹھ جائے یا آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر کیوں بیٹھ گیا۔ اب وہیں پہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخیل انسان کا مرض یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرتے وقت اس کا دل گھٹتا ہے، دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خرچ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے اور غمگین رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ بخیل بہت بد نصیب ہوتا ہے، دنیا میں محروم اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بخل کی ذات خود بخیل پر پڑتی ہے، وہ خود سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بچوں کو بخیلی سے بچائیں۔ جو لوگ خود بخیل ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سکھاتے ہیں اور ان کا کردار دیکھ دیکھ کر بھی بچے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو کھلونے اسکول میں دوستوں کے ساتھ لنچ بانٹنا، شیئر کرنا سکھائیں۔ بچوں کو اسکول میں اپنا کھانا یا دوسری چیز دوسروں کو دینے سے مت روکیں۔ بچوں کو ایک دوسرے کی باوقت ضرورت میں مدد کرنا سکھائیں اور چیزیں بانٹنے کی ترکیب دیں، کیونکہ اس برکت میں ہی اجر ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کی حفاظت اور دھیان رکھنا بھی سکھائیں۔ ادھر ادھر ضائع نہ کرتے پھریں۔ ان دنوں بچوں کو تمیز سکھائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں بہترین انسان بن سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔